बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 अगस्त बानी पीटीआई कप्तान इमरान खान को अडयाला जेल में बंद 2 साल गुजर गए। पाकिस्तानी सियासत की रवायात को तोड़ दिया। 2 सालों में इमरान खान की बिजली बंद की गई, कैदे तन्हाई में रखा गया, वजू के लिए गंदा पानी दिया गया, ना बीमार हुए ना कोई शिकवा किया और बार बार डील करने वालों को शटअप कॉल दी। इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान भर में, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में अवाम के एहतजाजी मुजाहरे, पुलिस का बदतरीन 10 रोज से क्रैकडाउन, गाड़ियों पर जाने वालों को पूछा गया आपके साथ बैठा है, आपका रिश्ता क्या है, इसका शनाख्ती कार्ड क्या है, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जैसे कि पाकिस्तान की अवाम के लिए नो गो एरिया। अडयाला जेल जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। क्या अडयाला जेल पाकिस्तान की हदूद में नहीं? क्या हुक्मरान इस जबर और फसादियत के लिए तैयार हैं? बच्चों औरतों का बड़ा एहतजाज, रेहाना डार समेत जगह जगह गिरफ्तारियां, केपीके में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग निकल आए। पंजाब में जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे, पुलिस का क्रैकडाउन जारी, बानी पीटी इमरान खान का जेल से पैगाम, ये जदोजहद आजादी की है, इसे लंबी होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट से अडयाला जेल जाने का फैसला, पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजा ताहाल बंद है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज करते हुए बाहर निकल आए। दूसरी तरफ बच्चों ने भी इमरान खान के हक में नारेबाजी की। बानी पीटीआई के बच्चों को लिए जो गुफ्तगू की गई, नाज़रीन एक मिसाल है। व्लॉग करने से पहले एक मासूम बच्चों की आवाज सुने कि तरीके इंसाफ बानी पीटीआई के लिए 80 साल बुजुर्ग, 100 साल औरत, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा किसका नहीं है। पंजाब में तो क्रैकडाउन है, लेकिन केपीके के हर शहर में हजारों की तादाद में काफिले, सैकड़ों की तादाद में। बच्चों ने क्या कहा इमरान खान के लिए, सुनिए नाज़रीन अपनी जुबानी खुद। तो क्या हुआ था? हमारे इमरान खान को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था। यहाँ पे आप लोग किस लिए आए हुए हो? हम यहाँ पे इन लोगों ने गद्दी में बिठाया, कोई बात हुई, 5 अगस्त को खान को इन्होंने गिरफ्तार किया था। मैं खुद गया था उनके पीछे पे करने। इमरान खान को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था, तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि इमरान खान को छोड़ दें। हम देखिए अभी गर्मी में इधर आए हुए हैं, इधर आप तादाद देखिए कितनी है, इधर इन लोग गरीब है, इतने लोगों जैसे टैक्स लिए हुए इन लोगों ने, इनका काम है आज चौके लगवाए। यहाँ पे इनसे ज्यादा खान की आवाम यहाँ पे करती है। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, इधर जितने लेकर आ सकते हो ले आओ, हमें भी लेके जा सकते हो, ले लो आ जाओ। 5 अगस्त को क्या हुआ था? अरेस्ट किया था इमरान खान को। ये बच्चे कह रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार किया था। कितनी आवाजें रोकोगे नाज़रीन? इमरान खान को 2 साल हो गए। यकीनन बहुत बड़े जुलूस नहीं सकल सके, क्योंकि पुलिस का बदतरीन क्रैकडाउन, पार्लियामेंट के अपोजिशन लीडर गिरफ्तार, कौमी असम्बली के अपोजिशन उमर अयूब, अहमद खान बच्चड़, उनकी जगह खास बंदों का जो 2 तरफों से खेल रहा है, एक MP है, वो अपोजिशन लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। शिबली फराज गिरफ्तार। तरीके इंसाफ के एहतजाजी काल पर मुल्क भर में एहतजाज, पंजाब, KPK, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तानिया में बड़े बड़े जलसे, पुलिस हर जगह नाकाम, पुलिस अफसरों की मतहतों को सरजनिश, इस्लामाबाद की इंतजामी के यहाँ की मशीनरी की धोड़ें लग गई। सुबह ही लाहौर से PTI के कारकुन और मुतरक रहनुमा नजर आए। आलिया हमदा ने लाहौर पुलिस की धोड़ें लगवा रखी हैं। एक जगह पर पुलिस ने आलिया हमजा को रैली पर धावा बोला और इन्हें रोकने की कोशिश की। हाथों में लाठियां, आंसू गैस का सामान, रास्ते इस तरह जैसे कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता नो गो एरिया है। पाकिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान के शहरियों का चलना मुश्किल। इस दौरान आलिया हमजा की गाड़ी को नुकसान और उनको मामूली जख्मी होने की इतला भी सामने आई है। लाहौर में ऐवान अदल के सामने वकला ने एहतजाज किया। वकला का ये एहतजाज पूरे मुल्क भर में टोलियों की शरत में हुआ।
کیونکہ پولیس گردی کی مثال جو آج کل ہے ضیاء الحق دور میں بھی نہیں تھی۔ مختلف شہروں میں جگہ جگہ احتجاج ہوا۔ اس احتجاج کے دوران سیالکوٹ سے پی ٹی آئی کی رہنما ریحانہ ڈار اور ان کی بہو کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ یاسمین راست 75 سالہ ریحانہ ڈار کی عمر ڈار کی عثمان ڈار کی والدہ کے کبھی گرے باندھ پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی گرفتار کرتے ہیں۔ ان کا یہ قصور ہے ریحانہ ڈار کا کہ انہوں نے سیالکوٹ سے وزیر دفاع خواجہ آصف کو ہروایا تھا۔ اب خواجہ آصف نہ جانے کتنی دفعہ انہیں گرفتار کرائیں گے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کا تقدس پامال کرنا، کیا پرامن احتجاج کرنا جرم ہے؟ کیا جب نواز شریف اندر ہوئے تھے جنہیں سپریم کورٹ نے نہر کیا تھا تو خود ریلی کی صورت میں نواز شریف لاہور آئے تھے، گو کے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا، بلاول بھٹو نے کیا، مولانا فضل الرحمان نے کیا، مسلم لیگ نور، جماعت اسلامی نے کیا، لیکن پی ٹی آئی کا احتجاج لگتا ہے حکومت کی چھیڑ بن چکا ہے۔ ریحانہ ڈار اور ان کی بہو کو حراست، پولیس نے جس طرح ریحانہ ڈار صاحبہ کو گرفتار کیا، اس کے مناظر خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز کی انتظامیہ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے بھی ان کی والدہ کے گرے بان پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ پولیس افسر کتنے سنگ دل ہے، ایک عورت کو گرفتار کرے اپنی بہادری سمجھتے ہیں۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہاؤس کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا تاکہ پی ٹی آئی کے رہنما اڈیالہ جیل روانہ نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے اڈیالہ جیل جانے کا چیلنج کر دیا اور انہوں نے کہا کہ گرفتار کرو، جیلوں میں ڈالو، نااہل کرو، گولیاں چلاؤ، شیلنگ کرو، لاٹھی چارج کرو، ہم اپنے لیڈر کی رہائی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ لیکن اس کے باوجود سلمان اکرم راجہ اور محمود اچکزئی سمیت کچھ رہنما اڈیالہ جیل کی جانب روانہ ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب انہیں کہاں کہاں جبر و افسادیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وقت کے ساتھ خبریں آتی رہیں گی۔ اڈیالہ جیل روڈ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ علیمہ خان نے بھی آج ہر صورت اڈیالہ جیل جانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو خدشہ ہے کہ علیمہ خان کو اڈیالہ جیل کی طرف جاتے ہوئے حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف حیرت ہے کہ ملک بھر میں جہاں گاڑی میں 4 لوگ ہوتے ہیں، 2 گاڑیوں کو اکٹھا نہیں جانے کرنے جاتا، پولیس کو جگہ جگہ بچھا دیا گیا ہے۔ اگر گاڑی میں 3 لوگ ہوں تو اس کو کہتے ہیں یہ ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا تیرا کیا رشتہ دار ہے، شناختی کارڈ دکھا، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو۔ راولپنڈی میں تو دفعہ 144 ہے، پر پورے ملک کا نام ہی انہوں نے دفعہ 144 رکھ دیا ہے۔ عمران خان کے خوف نے موجودہ حکمرانوں کو اتنا بزدل بنا دیا ہے کہ یہ حق سچ کی سامنا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے۔ انہیں اس خوف نے اتنا بزدل کر دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے نکلنے والے لوگوں کو 10 دن پہلے کریک ڈاؤن والے جس دن عمران خان رہا ہوا تو عوام کا سمندر ان حکمرانوں کے ایوان اقتدار کو بہا کر لے جائے گا۔ ناظرین، اس سلسلے میں پاکستان بھر میں احتجاج جاری ہے۔ عمران خان کو رہا کرو، تحریک انصاف کے ایم این ایز کے پارلیمنٹ میں پلے کارڈ اٹھا کر نعرے، تحریک انصاف کے ایم این ایز کا قافلہ پارلیمنٹ سے نکل پڑا۔ اب یہ ایم این ایز کو بھی گرفتار کریں گے، وزراء کو بھی گرفتار کریں گے۔ تحریک انصاف کا احتجاج، لاہور کے مختلف مقامات پر بھی تحریک انصاف کی ریلیاں سامنے آ گئی، پولیس کی جانب سے گرفتاریاں جاری۔ ریحانہ ڈار ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی سمیت کئی اراکین، ہزاروں سینکڑوں کارکنوں کی پی ٹی آئی گرفتاری کے دعوے کر رہی ہے اور ان کے مناظر مختلف نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کا ظلم ہار گیا۔ عمران خان کا جیل میں 2 سال مکمل، نہ بیمار ہوئے نہ ہسپتال گئے، نہ ڈیل کی نہ انتقامی کارروائیوں کی انتہا کے باوجود عمران خان کا جذبہ اور جنون بڑھتا گیا۔ لاکھوں چھاپے، جبری گمشدگیاں، انسانی حقوق کی پامالی معمول بن گیا، مگر عوامی جدوجہد میں کمی نہ آئی۔ کارے خاص افسروں نے حلف کی خلاف ورزیاں حلف سے وفاداری کی بجائے حکمرانوں سے وفاداری نبھائی اور آئین اور قانون توڑتے رہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یوم استقلال کے موقع پر لائے گئے بچے
یہ سیاست.com نے لایا یوم استقلال کے کشمیر پر لائے گئے بچوں کا عمران خان کی رہائی کا مطالبہ 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اسے رہا کرو، ہمیں بھی گرفتار کرنا ہے تو کرو، ہم نہیں ڈرتے، لیڈر عمران خان۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے کہ 3.5 سال سے ظلم و ستم نہ عمران خان کا لوگوں میں محبت کم کر سکا، نہ عوام حکمرانوں کے لیے جگہ بنا سکا ہے۔ 10 سال کی سزاؤں کو عوام نے پاؤں کی جوتی کی نوک پہ لکھا، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے کے پی کے اور بلوچستان میں تو آلریڈی حکومت کی ریٹ ہے ہی نہیں۔ پنجاب میں صرف اتنا جبر ہے کہ یہ نہ ضیاء الحق کے دور میں تھا، نہ ایوب کے دور میں تھا، نہ دنیا کے شرف کے دور میں تھا۔ اس موقع پر سمینہ پاشا، جنہیں جبری طور پر نوکری سے نکلوایا گیا ایک ٹی وی چینل سے، انہوں نے کہا 2 سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ قوم عمران خان کو بھول گئی، اور آج بھی سیاست کا محور عمران خان ہے۔ میڈیا میں ہر پروگرام، ہر بجٹ کا موضوع بھی عمران خان ہے۔ اگر خوف اور پابندیاں اس قدر ظالمانہ نہ ہو تو پوری قوم آج بھی عمران خان کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ سمینہ پاشا، میڈیا کو کہا گیا ہے عمران خان کا احتجاج نہیں دکھانا، حکومت کا ظلم نہیں دکھانا، زیادتی نہیں دکھانی، میڈیا کی بے زبانی دیکھیں کہ کچھ تو ڈر کے اور کچھ زندگی بچانے کے لیے اور اس کاروبار کو تباہ سے بچانے کے لیے۔ دوسری طرف اعتزاز احسن آئینی ماہر کہتے ہیں کہ 5 اگست کو پی ٹی آئی فیصلہ کن طریق چلا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے 8 فروری 2024 کو سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ایک معتبر آدمی جو کہتا رہا عمران خان کے ساتھ ہوں، وہ 20 دن تک غائب ہوتا ہے اور پھر ایک اینکر کے گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے عمران خان سے برا کوئی انسان نہیں۔ ناظرین، انہوں نے کہا اس ظلم کی داستانوں کو تاریخ سیاہ حرفوں سے لکھے گی۔ ناظرین، دوسری طرف تحریک انصاف کے سیالکوٹ کے لوگوں نے نعرے بازی کی کہ بزرگ سیاستدان اور عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو لاہور پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری کے دوران ریحانہ ڈار کی عمران خان کے حق میں نعرے بازی، اور یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ لاہور پولیس کو تو لگتا ہے، پنجاب پولیس کو تو موجودہ اللہ نے ان کا حساب نہیں، حکمرانوں نے ان کا حساب لینا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی ایم این نے شیخ وقاص اکرم کو ڈی سیٹ کرنے کی کارروائی شروع۔ مسلم لیگ نون کی سیدہ نشین افتخار، جو خود جعلی ووٹوں سے جیتی تھی مبینہ طور پر، نے شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کے لیے تحریک انصاف اسمبلی پیش کر دی۔ بھئی آپ سارے کے سارے ایم این اے نااہل کر دو، پی ٹی آئی کے سینیٹر ختم کر دو، ایم پی اے ختم کر دو، کیا 80% عوام کو گرفتار کرو گے؟ کیا 70-80% جو عمران کا ووٹر اور سپورٹر ہے ان کو ملک بدر کرو گے؟ اور تم نہیں کر سکتے، تم یہ جنگ ہار چکے ہو، تمہارا جبر حاوی ضرور ہے۔ عوام کو آج اجازت دے دو کہ صرف پکڑ دکڑ نہ کرو۔ اگر 5 لاکھ بندہ مینار پاکستان 72 گھنٹے میں پی ٹی آئی جمع نہ کر سکے تو پھر کہیے گا، لیکن کم سے کم مقابلہ تو ہونے دو۔ ایک کھلاڑی کو بات باندھ کر کے، منہ پہ پٹیاں لگا کے، جیب کاٹ کے، اس کی ٹانگوں میں بیڑیاں ڈال کے مقابلہ کراتے ہو، شرم کرو، حیا کرو۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ تحریک انصاف آج بھی پاکستان کی عوام میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ اسے روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو چکا ہے۔ جب بھی شفاف الیکشن ہوئے، آپ کے ملک کا وزیر اعظم عمران خان بنے گا، یہ ریکارڈنگ رکھ لے۔ اگر عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ دوسری طرف پاکستان میں اہم عہدوں کی تبدیلیوں کی بھی بات گشت ہے، کیونکہ کچھ طاقتور لوگ موجودہ حکمرانوں کی کارکردگی کو صفر قرار دے رہے ہیں اور خوش نہیں ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج، پولیس کا کریک ڈاؤن، کئی رہنما گرفتار۔ دوسری آخری بات جوید ہاشمی کا کہتا ہوں، جوید ایجنسی اور پولیس کے اہلکاروں نے میرے گھر پر دھاوا بولا، ایک ایک کمرے کی تلاشی لی۔ سابق مسلم لیگ نون کے صدر جوید ہاشمی سینئر سیاستدان ملتان سے کہتے ہیں ایجنسی اور پولیس کے اہلکاروں نے میرے گھر پر دھاوا بولا، ایک ایک کمرے کی تلاشی لی، کئی خواتین کے ساتھ توہین آمیز رویہ اپنایا، اور یہ اقدامات نہ صرف آئینی حقوق کی سراسر خلاف ورزی کی بلکہ بنیادی حقوقی حکومت کی بھی توہین ہے۔ وکلاء کا بھی ملک بھر میں احتجاج۔
दूसरी तरफ मुशर्रफ जमशेद चीमा के घर में भी पुलिस का छापा, जगह जगह हर घर में पुलिस ने छापे मारे, गिरफ्तारियां की, लेकिन यह हुआ कि इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन सूरज की तरह बढ़ती गई और हुकूमत की कम होती गई। दूसरी तरफ कोर्ट केपीके में बड़े बड़े एहतजाज ने हुकूमत की नींदें खत्म कर दी हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस मुल्क में इमरान खान की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रखेंगे, चाहे हमें जीना हो या मरना हो। नाज़रीन, रेहाना डार की गिरफ्तारी की फुटेज भी देखें। ये माओ बहनों बेटियां जो मुकद्दस रिश्ते हैं, इसको ये हुकूमत किस तरह पामाल कर रही है। जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या ये मुमकिन है। ये और रैलियों के सैकड़ों मनादर हैं नाज़रीन, जो मैं आपको दिखाऊं तो मुझे इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। ये एक औरत को, बच्चों को, बुजुर्गों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या गोली से, लाठीचार्ज से, शेलिंग से, जेलों से लोगों को आप खत्म कर दोगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम ये जंग हारोगे। हमेशा जालिम हारता है, चाहे मौजूदा दौर हो, चाहे पिछला दौर हो, चाहे आज से 20 साल पहले हुक्मरानों ने जालिम किया, वो भी जालिम था। जो आज जुल्म कर रहा है वही जालिम है, क्योंकि तकब्बर और जालिम की अल्लाह ने इबरतनाक अंजाम रखी है। पाकिस्तान से हजारों ऐसी फुटेजें आ रही हैं जिसमें पुलिस गर्दी और इंसानों पर, वकला पर, अवाम पर जुल्म से तशद्दुद हो रहा है। लेकिन आज के इस एहतजाज ने साबित कर दिया कि हुकूमत का सवे सात तीन का जबर, जुल्म, मैंडेट चोरी, न अहलियें, सजाएं कम पड़ गई। इमरान खान का वोटर, इमरान खान का सपोर्टर ना हिम्मत हार रहा है, ना रास्ता छोड़ रहा है। मंजिल करीब आ रही है, हुकूमत मंजिल से दूर जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।